السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جہاد نفس کے حوالے سے مقام دویم کی دوسری فصل کل سے سٹارٹ ہوئی تھی، جس کا ٹاپک تھا بعض قوائی باطنی۔ اس کا کچھ حصہ ہم کل بیان کر چکے ہیں اور اب آگے چلتے ہیں۔ رسول خدا سے منقول ہے، قیامت میں کچھ لوگ ایسی صورت و شکل میں محشور ہوں گے جن کی صورت و شکل سے کہیں اچھی شکل بندروں اور گوریلوں کی ہوتی ہے، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس دنیا میں ایک شخص کی کئی صورتیں ہوں، کیونکہ وہ دنیا اس دنیا کی طرح نہیں ہے جو ایک صورت سے زیادہ کو قبول نہ کرتی۔ اور یہ بات دلیل و برہان کے بھی مطابق ہے جو اپنی جگہ مذکور ہے۔ یہ بات جان لو کہ ان مختلف صورتوں میں، جن میں ایک انسان ہے اور باقی دوسری چیزیں، انسان کی شکل و صورت کا دار و مدار اسی کیفیت پر ہوتا ہے جب اس کی روح بدن سے نکلتی ہے اور برزخ کی حکومت ہوتی ہے اور سلطان آخرت کا غلبہ ہوتا ہے، جس کی ابتدا یہ ہوتی ہے کہ وہ روح جس ملکے کے ساتھ دنیا میں جاتی ہے، آخرت میں اسی ملکے کے مطابق اپنا روپ دھار لیتی ہے۔ بدن سے نکلنے کے بعد سب سے پہلے اسے برزخ میں جانا ہوگا اور برزخ کی چشم ملکوتی اس کو دیکھے گی، بلکہ اگر اس کو آنکھ ملی ہے تو وہ خود بھی چشم برزخی کھولنے کے بعد اپنے کو اسی صورت میں دیکھے گا جس میں ہے۔ اسی لیے یہ ضروری نہیں کہ آدمی جس صورت پر یہاں ہے وہاں بھی اسی صورت پر رہے۔ خداوند عالم بعض لوگوں کی حکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے، اے پالنے والے، جب میں دنیا میں آنکھوں والا تھا تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا؟ خدا جواب دے گا، چونکہ نے میری نشانیوں کو بھلا دیا تھا، اس لیے آج تجھ کو بھلا دیا گیا۔ اے بیچارے، تو ملک ظاہر میں چشم بینا رکھتا تھا لیکن مملکت باطن میں اندھا تھا۔ اپنے اندھے پن کا احساس تجھے اب ہوا ہے؟ ارے تو ابتدا ہی سے اندھا تھا، تو وہ باطنی چشم بصیرت رکھتا ہی نہیں تھا۔ تو وہ ابتدا سے ہی اندھا تھا، تو وہ باطنی چشم بصارت رکھتا ہی نہیں تھا جس سے آیت الہی کو دیکھ سکتا۔ اے بیچارے، تو قدر انا اور اچھی صورت ضرور رکھتا تھا، لیکن ملکوت اور باطن کا معیار کچھ اور ہے۔ تم استقامت باطنی پیدا کرو تاکہ قیامت میں مستقیم القامت بنو۔ تمہاری روح انسانی روح ہونی چاہیے تاکہ عالم برزخ اور عالم آخرت میں تمہاری صورت انسانی صورت رہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ عالم غیب و باطن جو عالم کشف ظہور ملکات ہے، یہ دنیا کے عالم ظاہر کی طرح ہے کہ جہاں امور میں اشتباہ و خلط و ملط ہوتا ہے۔ سنو، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہارے ہاتھ پیر، بلکہ تمہارے اعضاء زبان ملکوتی ہیں، بلکہ بقول بعض صورت ملکوتی سے بھی ہر اس چیز کی گواہی دیں گے جو تم نے کیا ہے۔ لہٰذا میرے عزیز، گوش دل کو کھول لو، دامن ہمت کو گردان لو اور اپنی بدبختی پر رحم کرو۔ ہو سکتا ہے اپنے کو انسانی صورت میں کر سکو اور اس دنیا سے آدمی کی صورت میں جاؤ، اور ایسا کرنے پر اہل سعادت و اہل نجات سے ہوگے۔ خبردار، یہ گمان نہ کرنا کہ یہ تو ایک معجزہ ہے اور ایک تقریر ہے، نہیں، بلکہ یہ سب حکمائے اعظام کے براہین و دلائل کا نتیجہ ہے اور اصحاب ریاضت کا کشف ہے۔ معصومین علیہ السلام و صادقین کی روایت ہے، ان صفات میں نہ تو اقامہ برہان مقصود ہے اور نہ ہی زیادہ انبار و آثار کا ذکر کرنا مطلوب ہے۔